انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا اور اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی والی باتوں نے، ماحول نے نوجوان کے لیے زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارنا مشکل کر دیا۔ شریعت کے اندر پابندیاں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آخر آج کے زمانے میں، جدید دور میں ہم کیسے پاک دامنی کی زندگی گزاریں، نظروں کی حفاظت کیسے کریں، وہ لباس حیا والا کیسے پہنیں، یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ پھر باطل کا پورا پروپیگنڈا اس بات کے اوپر ہے کہ بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر، نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ ہمارا الحمدللہ الیکٹرانکس کا بزنس ہے۔ 1995 میں شالمی میں گیا تو اس وقت جو پیناسونک کی آئرن تھی، اس زمانے میں نیشنل نام تھا، تو جو ملیشیا کی تھی وہ تھی 670 یا 65 روپے کی، باڑے سے مال آتا تھا، ہم بیچتے تھے۔ جو جاپانی استری تھی وہ 980 روپے، 960 روپے، 970 روپے، 1000 سے نیچے تھی، وہ 700 سے نیچے تھی۔ اور آج اس وقت جو ملیشیا کی استری ہے وہ ہو چکی ہے 3500 سے اوپر، اور جو جاپنیز ہے وہ 7000 کے بھی کراس کر رہی ہے یا کر چکی ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ زندگی گزارنے کی، ضروریات زندگی کی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوئی ہے، سستا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق حیا سے ہے۔ بے حیائی کو پھیلانے والی ہر چیز سستی ہوئی ہے۔ موبائل فون کو دیکھ لیں، اس کے پیکیجز کو دیکھ لیں، اور لیپ ٹاپس کو دیکھ لیں، ہر وہ چیز جو بے حیائی پھیلانے میں مددگار ہے، اس مسلمان کا ایمان اور حیا ختم کرنے میں مددگار ہے، آپ غور کریں تو وہاں آپ کو چیزیں لگے گا کہ نیچے سے نیچے آ رہی ہیں۔ الیکٹرانکس میں صرف موبائل ہی تو نہیں، اور بہت ساری چیزیں، باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ سستا ہوگا۔ دو زندگی ہیں اللہ کے سامنے نا، دو طرح کے لوگ ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، مومن اور کافر دو ہی ہیں، تیسرا وہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ آج کے نوجوان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے، مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے، اور کافر کا مقصد زندگی کے اندر مزے کرنا ہے، عیش اڑانا ہے۔ مومن اپنی اس سوچ کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ہر چیز کو فکر آخرت کے پیمانے پہ تولتا ہے کہ یہ میرا عمل قیامت کے دن مجھے پریشان تو نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی فکر آخرت کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا عمل فکر آخرت کے مطابق ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ اس کو معلوم ہے کہ زندگی یہ والی محدود، وہ غیر محدود، یہ زندگی بندگی کے لیے، کام کے لیے، وہ زندگی آرام کے لیے، نعمتوں کے لیے اور مزوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اور کافر کے سامنے کیا ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ زندگی تو دوبارہ ملنی نہیں، جو مزے کرنے آج ہی کر لو، ابھی کر لو۔ اس کے سامنے آخرت کی فکر کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا نہ کوئی خوف ہے، نہ اس کا کوئی استحضار ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اسی فرق کے بعد ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور کفر بے حیائی اور بے باکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا دین کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، اور کفر کے اندر بے حیائی اور بے باکی ترقی کا زینہ ہے، یا ان کے ہاں یہ ایک فیشن ہے، یا ان کی ایک صفت ہے۔ تو دونوں بالکل الگ ہے، ایک کا روٹ یہ ہے، دوسرے کا روٹ بالکل جدا۔ ایک لفظ سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ یہ حیا اور بے حیائی کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ ایک طرف حیا کی تہذیب ہے، ایک طرف بے حیائی کی تہذیب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں، سنن المرسلین میں سے ہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ وہ 4 باتیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں پہلی بات الحیا، حیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ والتعطر، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور والنکاح، نکاح کرنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح، یہ 4 سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی ہیں۔ تمام انبیاء میں یہ بات کامن تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 4 چیزیں اختیار فرمائی،
اور ہر نبی نے حیا کی تعلیم بھی دی اور حیا پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور کفر کے اندر حیا، وہاں تو کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، وہ تو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ جس چیز کو ہمارے ہاں کوالٹی اور صفت بتایا گیا، ان کے ہاں وہ بیماری ہے۔ تو یہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ تو حیا ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بہت عجیب، کفر جو ہے نا، کافر، یہ سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، یہ بہت سارے اور گناہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ موسیقی اور زنا، یہ دو کام نہیں چھوڑ سکتا۔ کفر بہت ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے، گناہوں کی بری چیزیں، لیکن موسیقی اور زنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کافر چھوڑ ہی نہیں سکتا، کہیں چلا جائے یہ دو چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی۔ کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، کہ وہاں بے حیائی کی تہذیب، یہ ہماری حیا والی تہذیب۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حیا عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔